ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کشمیر کے پہاڑوں کے اس پار ایک ایسا جنگل ہے جو نقشے پر کہیں نہیں، وہاں رستہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، گھنے درخت، چپ چاپ جھرنے اور ہوا میں ہلکی سڑن جیسی ہو۔ مقامی چرواہے اسے بستی جنات کہتے ہیں، اور وہاں جانے کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک جاننے کی ضد۔ یہ قصہ ہے اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی کے 7 دوستوں کا، ریحان، عارف، سائمہ، لبنہ، وقار، حمزہ اور ندیم۔ سب نے سنا تھا کہ ان پہاڑوں میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جنات کی سلطنت ہے۔ صدیوں سے کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا، مگر نوجوانی کا جوش عقل سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ سب ایک پرانا وین لے کر نکلے۔ 2 دن کی مسافت طے کی، سرد ہوا، پتھریلے راستے اور راستے میں بکھری قبریں، چھوٹی چھوٹی بے نام قبریں جن کے کتبوں پر اجنبی رسم الخط کندہ تھا۔ آخر کار وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں سے ایک بوسیدہ لکڑی کا پل گزرتا تھا جس کے نیچے تیز شور مچاتی ندی بہتی تھی۔ اس پار وہ جنگل تھا، کالا، گہرا، جیسے روشنی کو نگل جائے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب خاموشی نے گھیرا۔ چلتے چلتے درختوں کے تنے بدلنے لگے۔ کچھ تنوں پر انسانی شکلیں بنی ہوئی تھی جیسے کوئی پرانی قربانیوں کی یادگار۔ کچھ درختوں سے سفید دھاگے لٹک رہے تھے اور کچھ کے سائے الٹے تھے۔ پھر اچانک سامنے ایک کھلا میدان آیا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی بستی، چھوٹے چھوٹے گنبد نما ڈھانچے جیسے قبریں ہوں، مگر دروازے جیسے سوراخ بھی۔ ان پر پرانی علامتیں، کٹے ہوئے چہروں کی تصویریں اور کچھ جگہوں پر عربی جیسی مگر الٹی لکھی تحریریں۔ ریحان نے کہا، یہ وہی جگہ ہے، جنات کی بستی۔ ان سب نے ضد میں اندر قدم رکھ دیے۔ بستی کے اندر سرد ہوا رک گئی، پتھروں کے دروازے کھلے اور ایک بدبو سی چھا گئی، سڑتے جسموں کی، پرانی مٹی کی اور کچھ ایسی جو کسی قبر سے آتی ہے۔ پھر ایک دھیمی سرگوشی ہوئی، جیسے کسی نے بہت پاس آ کر کہا، ہم جاگ چکے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر پہلی چیخ گونجی، سائمہ کی۔ ایک سایہ اس کے پیچھے سے آیا اور اس کا جسم دیوار میں غائب کر دیا، جیسے درخت کی چھال نے نگل لیا۔ لبنہ بھاگ گئی، مگر اس کا پاؤں ایک پتھر کی قبر میں پھنس گیا۔ نیچے سے ہڈیوں والا ہاتھ نکلا اور اسے کھینچ لیا۔ اس کی چیخ سنائی دی، پھر کچھ نہیں۔ وقار اور حمزہ دوڑتے ہوئے ایک گنبد میں گھسے، اندر سرد، بھیگی ہوئی مٹی۔ پھر دروازہ خود بخود بند ہوا۔ جب ریحان اور ندیم نے دوبارہ دیکھا، گنبد کے اندر خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ ریحان، ندیم اور عارف اب صرف 3 بچے تھے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہر موڑ پر وہی گنبد، وہی بستی، جیسے ایک اندیکھی قوت انہیں واپس کھینچ رہی ہو۔ آخر کار ایک کھلا میدان ملا، سامنے روشنی تھی۔ وہ تینوں دوڑے اور نکل کر دیکھا ایک حسین وادی، سبز گھاس، شفاف پانی کی جھیل، پرندوں کی آوازیں اور نرمی سے ہلتی ہوا۔ ایک لمحے کو لگا سب ٹھیک ہے۔ پھر جھیل کی سطح پر جھانک کر دیکھا، ندیم کی پرچھائی نہ تھی۔ عارف کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، ریحان کی پلکیں پتھر جیسی سخت ہو گئی۔ پھر درختوں کے پیچھے سے نظر آیا جنات کا اصل روپ، اونچے، لمبے، پتلے، خالی آنکھیں، ہڈیوں جیسے ہاتھ اور چہرے پر گہری دراڑیں۔ عارف نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جھیل کی زمین نرم ہو گئی، اس کے قدم دھنسنے لگے۔ پانی کے نیچے سے بے چہرہ سائے نکلے اور اسے اندر کھینچ لیا۔ ندیم کا جسم سوکھ کر لکڑی جیسا ہو گیا۔ ریحان نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان جامد ہو گئی۔ آخری بار ریحان نے دیکھا، وادی کی گھاس دراصل خشک ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی اور جھیل کا پانی سرخ رنگ کا تھا۔ کئی دن بعد مقامی چرواہوں نے 2 لاشیں دیکھی۔ ندیم کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر چہرہ شیشے جیسا شفاف، اندر خالی۔ ریحان کا جسم پتھر بن چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جنگل آج بھی وہی ہے، وہ بستی اب بھی سناٹے میں سانس لیتی ہے، اور جو وہاں جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہی کا ہو جاتا ہے۔
تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کشمیر کے پہاڑوں کے اس پار ایک ایسا جنگل ہے جو نقشے پر کہیں نہیں، وہاں رستہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، گھنے درخت چپ چاپ جھرنے اور ہوا میں ہلکی سڑن جیسی ہو۔ مقامی چرواہے اسے بستی جنات کہتے ہیں، اور وہاں جانے کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک جاننے کی ضد۔ یہ قصہ ہے اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی کے 7 دوستوں کا، ریحان، عارف، سائمہ، لبنہ، وقار، حمزہ اور ندیم۔ سب نے سنا تھا کہ ان پہاڑوں میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جنات کی سلطنت ہے۔ صدیوں سے کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا، مگر نوجوانی کا جوش عقل سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ سب ایک پرانا وین لے کر نکلے۔ 2 دن کی مسافت طے کی، سرد ہوا، پتھریلے راستے اور راستے میں بکھری قبریں، چھوٹی چھوٹی بے نام قبریں جن کے کتبوں پر اجنبی رسم الخط کندہ تھا۔ آخر کار وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں سے ایک بوسیدہ لکڑی کا پل گزرتا تھا جس کے نیچے تیز شور مچاتی ندی بہتی تھی۔ اس پار وہ جنگل تھا، کالا، گہرا، جیسے روشنی کو نگل جائے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب خاموشی نے گھیرا۔ چلتے چلتے درختوں کے تنے بدلنے لگے۔ کچھ تنوں پر انسانی شکلیں بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرانی قربانیوں کی یادگار۔ کچھ درختوں سے سفید دھاگے لٹک رہے تھے اور کچھ کے سائے الٹے تھے۔ پھر اچانک سامنے ایک کھلا میدان آیا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی بستی، چھوٹے چھوٹے گنبد نما ڈھانچے جیسے قبریں ہوں، مگر دروازے جیسے سوراخ بھی۔ ان پر پرانی علامتیں، کٹے ہوئے چہروں کی تصویریں اور کچھ جگہوں پر عربی جیسی مگر الٹی لکھی تحریریں۔ ریحان نے کہا، یہ وہی جگہ ہے، جنات کی بستی۔ ان سب نے ضد میں اندر قدم رکھ دیے۔ بستی کے اندر سرد ہوا رک گئی، پتھروں کے دروازے کھلے اور ایک بدبو سی چھا گئی، سڑتے جسموں کی، پرانی مٹی کی اور کچھ ایسی جو کسی قبر سے آتی ہے۔ پھر ایک دھیمی سرگوشی ہوئی، جیسے کسی نے بہت پاس آ کر کہا، ہم جاگ چکے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر پہلی چیخ گونجی، سائمہ کی۔ ایک سایہ اس کے پیچھے سے آیا اور اس کا جسم دیوار میں غائب کر دیا، جیسے درخت کی چھال نے نگل لیا۔ لبنہ بھاگ گئی، مگر اس کا پاؤں ایک پتھر کی قبر میں پھنس گیا۔ نیچے سے ہڈیوں والا ہاتھ نکلا اور اسے کھینچ لیا۔ اس کی چیخ سنائی دی، پھر کچھ نہیں۔ وقار اور حمزہ دوڑتے ہوئے ایک گنبد میں گھسے۔ اندر سرد، بھیگی ہوئی مٹی۔ پھر دروازہ خود بخود بند ہوا۔ جب ریحان اور ندیم نے دوبارہ دیکھا، گنبد کے اندر خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ ریحان، ندیم اور عارف اب صرف 3 بچے تھے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہر موڑ پر وہی گنبد، وہی بستی، جیسے ایک اندیکھی قوت انہیں واپس کھینچ رہی ہو۔ آخر کار ایک کھلا میدان ملا، سامنے روشنی تھی۔ وہ تینوں دوڑے اور نکل کر دیکھا ایک حسین وادی، سبز گھاس، شفاف پانی کی جھیل، پرندوں کی آوازیں اور نرمی سے ہلتی ہوا۔ ایک لمحے کو لگا سب ٹھیک ہے۔ پھر جھیل کی سطح پر جھانک کر دیکھا، ندیم کی پرچھائی نہ تھی۔ عارف کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ ریحان کی پلکیں پتھر جیسی سخت ہو گئی۔ پھر درختوں کے پیچھے سے نظر آیا جنات کا اصل روپ، اونچے، لمبے، پتلے، خالی آنکھیں، ہڈیوں جیسے ہاتھ اور چہرے پر گہری دراڑیں۔ عارف نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جھیل کی زمین نرم ہو گئی، اس کے قدم دھنسنے لگے۔ پانی کے نیچے سے بے چہرہ سائے نکلے اور اسے اندر کھینچ لیا۔ ندیم کا جسم سوکھ کر لکڑی جیسا ہو گیا۔ ریحان نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان جامد ہو گئی۔ آخری بار ریحان نے دیکھا، وادی کی گھاس دراصل خشک ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی اور جھیل کا پانی سرخ رنگ کا تھا۔ کئی دن بعد مقامی چرواہوں نے 2 لاشیں دیکھی۔ ندیم کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر چہرہ شیشے جیسا شفاف، اندر خالی۔ ریحان کا جسم پتھر بن چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جنگل آج بھی وہی ہے، وہ بستی اب بھی سناٹے میں سانس لیتی ہے،
اور جو وہاں جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہی کا ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں ایک اور کہانی کی جانب۔ آج میں اپنے ایک دوست کا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جسے روحانی یا ماورائی چیزوں کی کوئی خاص حس نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ ٹانگ کی چوٹ کے باعث ہسپتال میں داخل تھا۔ اس کے مطابق یہ واقعہ تقریباً 1983 کے آس پاس کا ہے، جب مائیکل جیکسن کا تھرلر گانا ہر جگہ مشہور تھا۔ جس ہسپتال میں وہ داخل تھا وہ کافی بڑا تھا اور اسے تیسرے فلور پر رکھا گیا تھا۔ ہسپتال کے ہر فلور پر الگ الگ اسموکنگ لاؤنج تھا، مگر رات گئی یا دیر کے اوقات میں صرف گراؤنڈ فلور لابی کے ساتھ والے اسموکنگ ایریا میں جانے کی اجازت تھی۔ آج کل یہ سوچنا بھی مشکل ہے، مگر اس زمانے میں ہسپتالوں کے اندر ہی سگریٹ نوشی کے کمرے ہونا عام بات تھی۔ ایک رات اسے سگریٹ پینے کی طلب ہوئی۔ اس نے ایک سگریٹ جیب میں ڈالی اور پیاس لگنے کے باعث $1 کا نوٹ بھی رکھ لیا تاکہ جوس بھی لے سکے۔ پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور راہداری سے گزرتے ہوئے لفٹ کے لابی تک پہنچا۔ فلور انڈیکیٹر پر دیکھا تو ایک لفٹ پہلی منزل پر کھڑی تھی جبکہ دوسری چھٹی منزل پر۔ اس نے بٹن دبایا تو چھٹی فلور والی لفٹ نیچے آئی اور وہ اس میں بیٹھ کر گراؤنڈ فلور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسا توقع تھی، لابی بالکل خاموش تھی، صرف وینڈنگ مشینوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسموکنگ لاؤنج کی طرف گیا، وینڈنگ مشین سے 60 سینٹ کا اورنج جوس خریدا، بقایا سکے جیب میں ڈالے اور سگریٹ سلگا لی۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد وہ لفٹ لابی کی طرف واپس آیا۔ ایک لفٹ پہلی منزل پر کھڑی تھی اور دوسری پھر سے چھٹے فلور پر۔ اتنی رات گئے اوپر کون جا رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اس نے بٹن دبایا، لیکن پہلی منزل پر موجود لفٹ آنے کے بجائے چھٹے فلور والی نیچے اترنے لگی۔ کیا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک لفٹ تو یہی ہے، کیا خراب ہے؟ اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور چھٹے فلور سے آنے والی لفٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے تیسری منزل کا بٹن دبایا، لفٹ اوپر جانے لگی۔ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، مگر وہ وہاں نہیں رکی۔ چوتھی منزل، پانچویں منزل، چھٹی منزل۔ لفٹ کی گھنٹی بجی اور دروازے کھل گئے۔ سامنے ایک لمبا اور اندھیرا کوریڈور تھا۔ یہ تو ڈراؤنا ہے۔ اس نے فوراً کلوز بٹن دبایا اور 3 کا بٹن دوبارہ دبایا، مگر دروازے بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے بار بار دبایا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا چکر ہے؟ اتنے میں ایک ہنسی کی آواز گونجی۔ وہ گھبرا کر کلوز بٹن زور زور سے دبانے لگا، مگر آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندھیرے کوریڈور کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور ہنسی کی آواز دے رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بٹن دباتا رہا، مگر دروازے بند نہ ہوئے۔ لڑکا قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا زور سے بٹن دباتا، لڑکا اتنا ہی نزدیک آتا۔ آخرکار جب لڑکا بالکل دروازے تک پہنچ گیا تو دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے۔ اس نے سکون کا سانس لیا بالآخر، مگر لڑکا آخری لمحے میں اندر گھس آیا۔ اس بچے نے اس کی کمر کو پکڑ لیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے اسپتال کے بستر پر لیٹا تھا۔ اچھا، تو یہ خواب تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، باہر کھڑکی سے دیکھا تو آسمان اب بھی دھندلا سا تھا۔ رات کا سا گمان ہوتا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اف، ہسپتال میں ایسا ڈراؤنا خواب آنا کتنی بری بات ہے۔ لیکن تب ہی اس کے ذہن کی گہرائی سے وہی ہنسنے کی آواز ابھری۔ کتنی گھٹیا آواز ہے۔ وہ کانپ گیا۔ اس کی جیب میں سکے بجنے لگے۔ اس نے ہاتھ ڈالا۔ 3 سکے تھے۔ اس نے واقعی وہ جوس خریدا تھا۔ میں واقعی نیچے گیا تھا، لیکن اوپر واپس آیا کیسے؟ مجھے یاد ہی نہیں۔ مگر اس کے دماغ میں وہ ہنسی اب بھی گونج رہی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ظاہر ہے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک دل میں آیا اور اس نے کمبل ہٹایا اور وہ بچہ وہاں تھا۔ بچہ کمبل کے نیچے سے اسے گھور رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے اور جلد ہی اسے دوسرے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد وہ کہتا ہے کہ چاہے کسی کو ماورائی چیزوں کا یقین نہ بھی ہو، ہسپتال میں خاص طور پر رات گئے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک اور کہانی کی جانب۔
یہ کہانی مجھے ایک شخص نے سنائی جس سے میری ملاقات ایک بار میں ہوئی۔ وہ میرے ساتھ کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ ہم دونوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اس سے سوال پوچھا جو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی کوئی بھوت دیکھا ہے یا کوئی ڈراؤنا تجربہ ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، مجھے نہیں معلوم تم اسے ڈراؤنا کہو گے یا نہیں، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میں تقریباً دوسری دنیا میں لے جایا جا رہا تھا۔ یہ ہے اس کی کہانی۔ تقریباً 1 سال پہلے میرا قریب الموت تجربہ ہوا۔ میں ایک تعمیراتی جگہ پر تھا جہاں میرا سر ایک لوہے کے پائپ جیسی کسی چیز سے ٹکرا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تم نے سنا ہوگا کہ قریب الموت تجربے میں کہتے ہیں تم سرنگ کے آخر میں روشنی دیکھتے ہو۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میں مکمل اندھیرے میں کھڑا تھا اور آگے ایک بہت ہی روشن اور خوبصورت زرد پھولوں کا میدان تھا، اور قریب ہی میں ایک دریا کے بہنے کی آواز بھی سن رہا تھا۔ دوسری طرف میرے بہت پرانے دوست اور گھر والے کھڑے تھے جو مر چکے تھے، اور میں اکیلا اس طرف کھڑا تھا۔ ان سب کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس اشارے کر رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ، مگر میں جانتا تھا اگر میں وہاں گیا تو مر جاؤں گا، اس لیے میں فوراً پلٹا اور اندھیرے کی طرف دوڑنے لگا۔ شاید میرے جینے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ یہ فطری رد عمل تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ روشن پھولوں کا میدان مجھے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، اس لیے میں نے پیچھے دیکھے بغیر اندھیرے کی طرف دوڑنا جاری رکھا۔ پھر اچانک ایک چھوٹی سی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ میں چونکا، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنے لگا، لیکن کسی وجہ سے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکا، اور جانے کب میں رک کر اس سے بات کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، میں تو بس خواب میں ایک لڑکی ہوں، تم صرف خواب دیکھ رہے ہو، اس لیے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اس کالے حصے کی طرف گئے تو تمہارا اچھا خواب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہی رہو۔ میں بھی یہاں انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ ایک خوبصورت سفید لباس والی خاتون نے مجھے یہی کہا تھا۔ یہ سن کر مجھ سے ساری طاقت نکل گئی۔ میں نے سوچا، تو یہ صرف خواب ہے؟ اس کے بعد میں کچھ دیر اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا، مگر اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اگرچہ یہ محض خواب ہی تھا، مجھے شدید بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر پھولوں کے میدان کی سمت سے ایک آواز آئی، ہیلپ می، ہیلپ می۔ یہ اس لڑکی کی آواز تھی۔ میں سب بھول کر اس میدان کی طرف دوڑا، اور وہاں جو منظر دیکھا وہ پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جگہ کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ ہر طرف سے زنجیریں نکل کر اس لڑکی کے جسم کو جکڑ رہی تھی۔ کانٹے اس کی کھال اور گوشت میں گہرے اترے ہوئے تھے اور اسے ہوا میں معلق کر رکھا تھا۔ خون سے لت پت وہ لٹکی ہوئی تھی۔ آج سوچتا ہوں تو وہ منظر بالکل ہیل ریزر مووی جیسا لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی، ادھر ادھر گھبراہٹ میں دیکھ رہی تھی جیسے مجھ سے التجا کر رہی ہو۔ اس کے پیچھے میرے گھر والے اور دوست کھڑے تھے بالکل پہلے کی طرح، مگر اس بار ان کے سفید کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر خوفناک مسکراہٹیں تھیں جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا یہ خواب نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا۔ میں روتا ہوا اندھیرے کے اس سوراخ کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ دوڑتے ہوئے اندھیرے میں بے شمار اذیتناک چہرے نمودار ہو رہے تھے، مگر مجھے ان سے ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بس دوڑتا رہا، خوفزدہ اندھیرے میں اور گہرائی کی طرف بھاگتا رہا۔ پھر اچانک میں نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ میرے سامنے کئی سفید کپڑوں والی عورتیں کھڑی تھیں۔ میں چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر غور سے دیکھا تو وہ نرسیں تھیں۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے سکون ملا۔ یہ پہلا موقع تھا میں نے ایسا تجربہ کیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، مگر وہ ہنسنے لگے اور کہا، قریب الموت تجربہ؟ زبردست! اور کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سب نے مذاق اڑایا۔ کیا یہ واقعی صرف خواب تھا؟ سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر میں اس وقت اس سرنگ سے گزر کر اس روشن پھولوں کے میدان میں چلا جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا مجھے جہنم میں بھیج دیا جاتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا برا انسان ہوں،
اگر مجھے وہی خواب دوبارہ آیا تو شاید میں صرف صدمے سے ہی مر جاؤں۔ اسی لیے میں کبھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا کہ میرا سر پھر کسی پائپ سے ٹکرا جائے۔ میں پرعزم ہوں کہ دوبارہ کبھی بے ہوش نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت برا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی کہانیاں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔